اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو اسپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سب سننے والے بہن بھائیوں، بیٹیوں اور ہم عصروں کو میرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ہستی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی کو شاید الفاظ میں بیان کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوگا، شاید ناممکن ہو، اس لیے کہ اسلام کا ہر نگینہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی صورت میں ایک سے ایک بڑھ کے ہے۔ جس کو اٹھا کے دیکھو اس کے رنگ اور رنگ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ کبھی کبھی انسان سمجھ نہیں سکتا کہ ایسے بھی انسان اس دنیا میں آئے، لیکن جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی آئے جس کے اوپر رب ذوالجلال اور ان کے فرشتے درود بھیجیں، تو وہاں ان کے صحابہ بھی تو کچھ ایسی کرامات والے ہوں گے جو ان کو کسی طرح بھی سوٹ کرتے ہوں گے۔ یہ بڑی ہی ایک ایسی خصوصیت والی ہستی ہیں جن جیسا شاید نہ پہلے کوئی ہوا نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے 3 جگہ پہلی دفعہ اذان دی۔ پہلی دفعہ کی اذان 3 مختلف جگہوں میں۔ پہلی جگہ ہے مدینہ النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، مسجد نبوی کے آغاز کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال اذان دو۔ اصل میں اذان کے الفاظ جو ہم تک پہنچے ہیں یہ بھی اسی کے ساتھ جوڑ لیں تو اچھا ہے، ورنہ یہ بعد میں نے اپنے اس نوٹس میں تو بہت لیٹ لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن زید صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو خواب میں یہ اذان کے الفاظ سکھائے گئے، اور اسی دن جب وہ آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادھر سے تشریف لائے۔ انہوں نے بھی وہی اذان سنائی اور کہا کہ مجھے بھی خواب میں یہی اذان سکھائی گئی ہے۔ تو وہ اذان جو اس وقت ہم سنتے ہیں وہ ایکچولی سماوی ہے، آسمان سے آئی ہے، رب ذوالجلال کی عطا کی ہوئی ہے۔ اس میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ مسجد نبوی میں دی۔ دوسری اذان انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ شریف کی چھت پہ چڑھ کے دی، اور تیسری اذان یروشلم کی فتح کے وقت اقصی میں دی تھی۔
نہ اب ایسے حالات ہیں، نہ ایسے واقعات ہیں. یہ ایک ہی ہستی نے یہ اعزاز حاصل کرنا تھا، لیکن یہ اعزاز ایسے ہی نہیں مل گیا. احد احد کہتے 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 وہ یہاں تک پہنچ گئے. اور مدینہ شریف میں جب انہوں نے آخری اذان دینی تھی تو وہ اذان پوری نہیں کر سکے تھے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، تدفین ہو چکی تھی، اور یہ طلب تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی، لیکن انہوں نے اذان پوری نہیں کی تھی. پھر ایک دوسرے صحابی تھے عبداللہ ابن مکتوم، ان کو یہ ذمہ داری غالباً حضرت ابوبکر نے مشاورت سے دی کہ آپ اذان دے لیں، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ہی نکل کھڑے ہوئے. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکنے کی کوشش کی، ان کو یہ کہا آپ کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ضرورت ہے آپ کی. وہ اس حد تک دل برداشتہ تھے، غم زدہ تھے، غم سے اتنے نڈھال تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ مجھے یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے آزاد کروایا تھا، اور اگر اپنے لیے کروایا ہے تو میں کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، سب اللہ کے لیے تھا. نو. پھر وہ شام کو چلے گئے، اور شام سے پھر وہ ایسے دستوں میں شامل ہوئے جو جہاد کے لیے نکلتے تھے، اور مختلف قسم کی دوسرے اسلامی لشکروں کے ساتھ مل کے اس مشن کو تکمیل کرتے تھے. اور اسی وجہ سے وہ وہاں بھی اقصیٰ میں بھی، جبکہ اقصیٰ ابھی مسجد نہیں بنی تھی، لیکن اقصیٰ میں وہ موجود تھے، اور اسی جگہ جس جگہ مسجد بنی اس جگہ کھڑے ہو کے انہوں نے اذان دی. تو یہ بڑا منفرد اعزاز ہے، بڑا خصوصی اعزاز ہے. اس کے بعد ایک اور اعزاز ان کو عطا ہوگا، اور وہ ہوگا قیامت کے دن جنت کی طرف جانے والا پہلا گروپ وہ لیڈ کریں گے، اور وہ ہوگا ان مؤذنوں کا جو جنت میں جائیں گے. اس کی قیادت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہوں گے. رب ذوالجلال نے احد احد کا معاملہ طے کیا ہے، بڑی عطا سے طے کیا ہے، بڑی خوبصورت عطا سے. یہ ایک پرنسس تھیں حبشہ کی، جو اس ابراہہ کے ساتھ آئی تھیں، کیونکہ ابراہہ ایکچولی یمن کے اوپر اٹیک اس نے کیا تھا حبشہ سے آ کے، کیونکہ یمن میں عیسائیوں کے ساتھ اس وقت بہت برا سلوک ہو رہا تھا. تو انہوں نے اس وقت یہ حکومت کو، میرے ذہن سے اس وقت نام نکل گیا ان کا، کسی وقت ذہن میں آیا تو کسی اور معاملے میں انشاءاللہ اس کا ذکر آ جائے گا. تو وہ
اس وقت یہ سارا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، تو یمن پہنچنے کے بعد جب وہ فتح پا گیا تو ان کی والدہ کا نام تھا حمامہ۔ وہاں سے پھر اس نے یہ سوچا کہ مجھے تو یہ جو ہے بیت اللہ شریف کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو تو مجھے اپنے کسی جگہ پہ حاصل کرنا چاہیے۔ میں ان عرب قبائل کو پوری طرح شاید زیر نہیں کر سکوں گا، لیکن ایٹ لیسٹ اس سارے معاملے کو میں کسی طرح سیٹل کر لوں گا۔ اس لیے وہ ہاتھیوں کو لے کر وہاں آیا، اور پھر وہ ہاتھیوں کا جو بھی معاملہ ہوا، ابابیل جس طرح ان کے اوپر آئے اور ان کو برکس نکال دیا، بھس کر کے رکھ دیا، وہ سب ہم لوگوں نے بہت اچھی طرح پڑھا ہوا ہے، بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کی والدہ اس وقت اس سارے معاملے میں جب یہ شکست کھا گئے ہاتھیوں کی اس لڑائی میں، تو ان کی والدہ بھی اسی طرح قید ہو گئیں جس طرح باقی سارے ہوئے۔ ان کو لونڈی بنایا گیا، اور ایک مقامی عرب، وہ بھی بلیک تھے، ان کو ان کے ساتھ ایکچولی منسوب کر دیا گیا کہ آپ دونوں اکٹھے یہ کام کریں، اور اس طرح مطلب ایک لحاظ سے وہ ایک جوڑے کی صورت میں ہی انہوں نے زندگی گزاری۔ اور ان کے ہاں ان کی ولادت ہوئی۔ ان کی ایک بہن بھی تھی جو بہت کم جس کا ذکر ہے تاریخوں میں، وہ اس کا نام غالباً غفیرہ تھا، غفیرہ۔ اور ایک ان کا بھائی تھا جس کا نام ابو رویہ تھا، اور یہ اس کی چھوٹی موٹی سی ایک بعد میں ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح ان کی شادی کا مسئلہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف پریزنس سے جا کے حل ہو گیا۔ اذان جب دی جاتی ہے، ایکچولی اذان تو جیسے ایک فطری امر ہے نماز کی طرف جانے کا، تو یہ ابتدا سے قیامت کے دن تک دی جانے والی اذان میں اذان بلالی کی روح تو شاید نہ آئے، الفاظ تو ضرور ہیں جو انہوں نے پہلی اذان میں بھی ادا کیے اور پھر اقصیٰ میں بھی ادا کیے۔ اصل میں یہ جو نہیں پوری کر سکے تھے اذان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت، اس میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیا، تو ارد گرد سے مدینہ تو بہت زیادہ غمزدہ تھا، مسلمان ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، عجیب انداز سے غم کی کیفیت میں تھے، سسکیوں اور آہوں کی آوازیں تھیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا صبح سویرے اٹھ کے یہی کام ہوتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا وقت ہو گیا ہے، اور اسی طرح دن میں بھی ایک طرح سے یہ اجازت طلب کرنے کا ان کا بڑا خوبصورت انداز تھا۔ اب جس وقت ان کو یہ اتنی زیادہ آہوں اور سسکیوں کی آوازیں، اور اس میں دبے ہوئے سارے مطلب اس چیز کے احترام میں کہ ہماری آواز اس طرح اونچی نہ ہو جائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہوتی تھی، تو اس وجہ سے وہ
اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے تھے، اور جو بھی اتنی محبت کرنے والا انسان ہو وہ نہیں کر سکتا. کیونکہ دیکھیے یہ جو امیہ تھا، جو ان کا اس وقت مولا کہلاتا ہے، مالک کہلاتا ہے، یا ہم چونکہ مولا بھی مختلف میننگ میں عربک میں ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ایک لفظ یوز ہوتا ہے. امیہ ابن خلف ابو جہل کا بہت قریبی دوست تھا، اور اسلام کے سلسلے میں دونوں کی دشمنی بڑی مشترک تھی. اس لیول پہ چونکہ ابو جہل بھی بہت لوگوں کو تکلیف دیا کرتا تھا، مسلمانوں کو اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی تکلیف دینے میں. اس لیے اس کے دوست بھی کچھ ایسے بھی ہو گئے جو اس سلسلے میں اس کے دوست تو وہ وہی ہے نا، جیسے کند ہم جنس بہم جنس پرواز، کبوتر ب کبوتر باز بباز. یا بلال یہ بات چیت کہا آج یہ نہیں یا میں نہیں ہوں، دونوں میں سے ایک رہے گا. دیٹس اٹ. آگے بات ہی کوئی نہیں. نیگوسیشن کس چیز کی؟ وہ سیدھے گئے، انہوں نے اس کے اوپر وار کیا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے تو ہاتھ پاؤں شل ہو چکے تھے. ہی نیو واٹ واز گوئنگ ٹو ہیپن. تو اس کا کام تمام ہو گیا، اور اس کے بعد یہ میٹر واز جسٹ سالوڈ، فنشڈ. کوئی نیگوسیشن نہیں تھی. نیگوسیشن ہو چکی ہوتی تو اور بات تھی. یہ تو ابھی بات ابتدا میں تھی. تو یہ جو معاملات ہیں، اس میں ایک اور چھوٹا سا معاملہ بھی آتا ہے. حضرت سعید ابن مسیب نے دیکھا کہ کسی نے حضرت بلال کو کچھ کہا ہے جس سے ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور وہ تھا لفظ حضرت ابو ذر غفاری کی طرف سے. اور وہ مدینہ شریف کو یہ جب آ رہے تھے نا ہجرت کر کے، تو وہ راستے میں ظاہر ہے مکس اپ ہوئے سب کچھ، تو ابھی بڑا مشکل تھا ساری چیزیں تسلیم کر لینا. لیکن ان کا کہ یہ اب ابن سودا، اب ابن سودا جو تھا وہ ایکچولی ان کی والدہ کی طرف منسوب کر کے کہا گیا تھا. تو اس سے ان کو تکلیف ہوئی، اور یہ معاملہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گیا، اور پھر حضرت ابو ذر غفاری نے بڑے عجیب انداز سے معافی مانگی، ان سے لیٹ گئے اور کہا کہ میرے گال پہ اپنا پاؤں رکھو. حضرت بلال نے ان کے گال چوم لیے، کہا یہ اس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، بات ختم. دیٹ واز اسلام. یہ تعلیمات تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ان تعلیمات کو ہم آج بھی جہاں جہاں عمل پیرا دیکھتے ہیں. ابھی دیکھیں ایک لڑکے کو سزا ہوئی بی ہیڈنگ کی، وہ کر دیا گیا، اور اس کی ماں جس انداز میں آخری ملاقات اس کے ساتھ کر گئی، معاف نہ کرنے والے بھی اس کی موت پہ روئے. معاف کرنا بہت ہی عظیم کام ہے. بعد میں رونے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ملتا ہی نہیں ہے کچھ. لیکن ہاں
شاید پچھتاوے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں کوئی قبولیت ہو جائے، وہ تو اس کا کام ہے اور بندے کا۔ اور اس کے علاوہ حضرت سعید بن مسیب نے 3 نام گنوائے تھے ان کو اس وقت سیٹسفائی کرنے کے لیے، کول ڈاؤن کرنے کے لیے، کہ دیکھو 3 سوڈانی ایسے ہیں۔ ایکچولی سوڈانی اس وقت افریقن پورے کانٹیننٹ کو سوڈان کہا جاتا تھا۔ اس میں ایک بلال ہے، ایک مہجہ ہے اور ایک لقمان الحکیم ہے۔ یہ تینوں ہی بلیک تھے، اور مہجہ جو تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور بدر کے سب سے پہلے شہید تھے۔ یعنی ہمارے ہاں جو نمبر لے جانے والوں میں سے پہلے نمبروں پہ آتے ہیں وہ بھی یہی آتے ہیں۔ اور اس کے سلسلے میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ شاید بہت لمبا ہو جائے گا۔ میں اس کو انشاءاللہ پھر کسی وقت کمپلیٹ کروں گا، کیونکہ میں نے کافی اس کو بار بار دیکھا، اپنے اندر ہمت پیدا کی۔ آپ لوگوں کی عنایت ہے، آپ نے اس کو سنا ہے، دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آسانیاں دے، وہ آسانیاں جن کو آپ آگے بانٹ بھی سکیں، اور بانٹیے آسانیاں، اپنی طرف سے بانٹیے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بانٹیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں جگہ دیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ حضرت بلال کا سلسلہ انشاءاللہ میں کسی طرح، کیونکہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں 3-4، ان کا ذکر تاریخ کے جروکوں سے ضرور کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ ظاہر ہے میں نے بھی کہیں نہ کہیں سے تو لیا ہے نا، اور اللہ کا کرم ہے، میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی شامل نہیں کرتا ہوں، اس لیے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔